سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان کیوسٹ حسنین اختر نے تاریخ رقم کرتے ہوئے IBSF ورلڈ انڈر 17 اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی. وہ یہ ورلڈ ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں. فرسٹ ٹائم تھا یہ میرا ورلڈ میں اپیرنس، اور تو میں نے بس اپنی پوری گیم کھیلی، جیت سے نوازا، اس ٹائٹل سے نوازا. بحرین میں کھیلے جانے والے ایونٹ کے فائنل میں حسنین اختر نے ویلز کے رائلی پاول کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4-0 سے شکست دی. انہوں نے پورے میچ میں ایک بھی فریم ڈراپ نہیں کیا. پاکستانی کھلاڑی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مقابلہ 86-7، 73-35، 50-31 اور 98-4 سے اپنے نام کیا. حسنین اختر نے پہلے فریم میں 44 اور چوتھے فریم میں 67 کا بریک کھیلا. حسنین اس سے قبل ایشین انڈر 21 چیمپئن بھی رہ چکے ہیں اور اب وہ عالمی انڈر 17 ٹائٹل جیت کر پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز لے آئے ہیں. ان سے قبل پاکستان کے نسیم اختر نے 2017 میں IBSF ورلڈ انڈر 18 چیمپئن شپ جیتی تھی. تاہم 2023 میں IBSF نے انڈر 18 کیٹیگری کو ختم کر کے اسے ورلڈ انڈر 17 چیمپئن شپ میں تبدیل کر دیا تھا. IBSF ورلڈ انڈر 17 اسنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے والے محمد حسنین کا کہنا ہے کہ پہلی بار IBSF کا ایونٹ کھیلنے اور اس کا ٹائٹل جیتنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. یہی سوچا تھا کہ پوری طرح سے اپنا نیچرل گیم کھیلنا ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کا موقع ملا، اور فرسٹ ٹائم تھا یہ میرا ورلڈ میں اپیرنس، اور ماشاءاللہ سے میں نے بس یہی سوچا تھا کہ آؤں گا، اپنی پوری گیم کھیلوں گا اور جو بھی ہوگا، کیونکہ رزلٹ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے بس اپنی پوری گیم کھیلی اور اللہ نے مجھے یہ جیت سے نوازا، اس ٹائٹل سے نوازا. اور میں PBSA کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ مجھے سپورٹ کیا اور جنہوں نے میرے ساتھ اچھا تعاون کیا، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر بحرین میں جاری اسنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. IBSF ورلڈ انڈر 17 میں پاکستان کے حسنین اختر نے ویلز کے رائلی پاول کو شکست دے کر ٹائٹل حاصل کیا. بات کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز فیضان لکھانی سے. فیضان، بتائیے گا حسنین کی جیت کتنی اہم ہے، اور ماسٹرز کے ٹائٹل کے لیے بھی محمد آصف بھارتی کیوسٹ مد مقابل تھے، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی، اپڈیٹ یہی ہے کہ محمد آصف نے اپنے ٹائٹلز کے گیلیکسی میں ایک اور ٹائٹل کا اضافہ کر لیا. ورلڈ ماسٹر چیمپئن شپ IBSF ورلڈ ماسٹر چیمپئن شپ محمد آصف نے جیت لی. یہ آصف کے کیریئر کا چھٹا ورلڈ ٹائٹل ہے. اس سے پہلے وہ 3 انڈیویجول ٹائٹل جیت چکے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ کے، 2 ٹیم ٹائٹل جیت چکے ہیں وہ ورلڈ چیمپئن شپ کے، اور آج ورلڈ ماسٹر کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا. بھارتی کیوسٹ برجش دمانی کو شکست دی انہوں نے. بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوا، جس کے بعد تقریباً 4.5 گھنٹے جاری رہنے والے اس مقابلے میں 3 کے مقابلے میں 4 فریمز کے ساتھ کامیابی حاصل کی محمد آصف نے، اور ایک اور ورلڈ ٹائٹل اپنے جیتا. اس اگر فائنل کی بات کریں تو بڑا ہی نروس ٹیسٹنگ والا فائنل ہوا. دونوں پلیئرز کے اعصاب کو ٹیسٹ کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سیف بھی کھیلا، ایگریشن کا بھی مظاہرہ کیا، سیفتیاں بھی لگائی، پاٹنگ بھی کی، بریکس بھی کھیلے. دونوں پلیئرز آخری وقت تک ہار ماننے کو تیار نہ تھے. پہلے آصف نے 2 فریمز بڑے کنونسنگلی جیتے، پھر اس کے بعد برجش دمانی نے 3 فریم جیت کے برتری اپنے نام کی 3-2 کی، لیکن آصف نے کم بیک کیا، 3 آل کیا، اور پھر فیصلہ کن جو فریم تھا اس میں بالکل ہی آؤٹ کلاس کر دیا برجش دمانی کو، اور بھرپور کلیئرنس کھیلتے ہوئے اپنے نام 4-3 سے یہ فائنل کیا. یہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو آصف کے کیریئر کا چھٹا ورلڈ ٹائٹل، اور اس سے پہلے ہمارے نوجوان پاکستان کے نوجوان کیوسٹ حسنین اختر جو ابھرتے ہوئے کیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی ورلڈ انڈر 17 کا ٹائٹل اپنے نام کا. یہ پہلے پاکستانی ہوئے ہیں جنہوں نے ورلڈ انڈر 17 کا ٹائٹل اپنے نام کیا، اور حسن اختر آلریڈی ایشین انڈر 21 چیمپئن بھی ہے. تو یہ ایک اور ٹائٹل بڑا یہ ثابت کرتے ہیں یہ پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کہ پاکستان میں اسنوکر کا کھیل تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک نیا ٹیلنٹ آتا جا رہا ہے. آپ کو میں یہاں یاد دلاتا چلوں کہ حسنین اختر سے پہلے
2017 में अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हुआ करती थी तब नसीम अख्तर ने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता था। तो जूनियर लेवल पे भी पाकिस्तान जबरदस्त खेल रहे हैं, सीनियर लेवल पे भी पाकिस्तान जबरदस्त खेल रहा है। हसनैन और इनके साथ असजद, इनके साथ एहसन रमजान और हसनैन वर्ल्ड 21 चैंपियनशिप भी होगी। यही बहरीन और पनामा में, यहाँ मनामा में ये खेली जाएगी वर्ल्ड अंडर 21 चैंपियनशिप, जिसमें मोहम्मद हसनैन अख्तर और एहसन रमजान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जबकि वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप भी बहरीन में शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान की मजीद 2 वर्ल्ड टाइटल्स पे नजरें होंगी। वर्ल्ड अंडर 17 वर्ल्ड मास्टर्स तो जीत चुके हैं, लेकिन अब वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की नजरें होगी। अंडर 21 में पाकिस्तान के 2 क्विस्ट एक्शन में होंगे और 6 रेड में पाकिस्तान के 4 क्विस्ट एक्शन में होंगे। जी बहुत शुक्रिया फैजान लखानी, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउटक्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला दिफाई चैंपियन ईरान से होगा। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शुरू ही से दबाव में रखा। पहला सेट पाकिस्तान ने 25-16 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम ने शानदार कमबैक किया। पाकिस्तान ने दूसरा सेट भी 25-19 के स्कोर से जीतकर मैच में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बेस्ट ऑफ 5 सेमीफाइनल के तीसरे सेट में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को संभलने का मौका ही ना दिया और मुसलसल पॉइंट स्कोर कर पाकिस्तान टीम ने तीसरा सेट भी 25-12 से जीत लिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में 3-0 की फतह के साथ फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान का फाइनल में आज ईरान से मुकाबला होगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अगस्त तक बंद रहेंगी। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस साल 23 अप्रैल से बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारत की मिल्कियती या भारत की जानिब से लीज पर लिए गए तमाम फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ये पाबंदी 24 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। सेनेट इलेक्शन के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आए हैं। कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम समेत मुतादिद कवरिंग उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस न लेने और इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पार्टी वर्कर्स का कहना है कि जिन उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद किया गया है उनको नामजद करना बानी पीटीआई के मंशूर के बरक्स है। पेशावर से माहम कुरैशी रिपोर्ट करें। सेनेट इंतखाबात के करीब आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करने पर पार्टी वर्कर्स नाला हैं। इनका कहना है कि ATMs के जोर पर आने वालों का नाम फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए। तो हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे, अपनी आखिरी हद तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। हमारे कारकुनों के कैंडिडेट इरफान सलीम को बाकायदा धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं कि जी आप अपने कागजात जो हैं वो वापस करें। कारकुनों का कहना है कि बैरिस्टर सैफ अडियाला जेल गए और वहां से जो लिस्ट लाए उसमें इरफान सलीम का नाम नहीं। पार्टी का फैसला बानी पीटीआई के नजरिए के खिलाफ है। इरफान सलीम को अपने कागज वापस न लेने पर धमकियां मिली। सेनेट के उम्मीदवारों के मामले पर फौरी तौर पर नजरसानी की जाए। आज जो शकूक शुबात है वो सिर्फ इसी बात पर हैं कि जो लिस्ट बाहर आई है जिसमें ATM मशीन के नाम थे, वो लिस्ट किसकी वजह से अप्रूव हुई, जिसमें हमारी सूबाई कैबिनेट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती और खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज को उम्मीदवार नामजद किया है। कैमरामैन फजल हुसैन के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बिला मुकाबला इंतखाबात होना कोई नई बात नहीं है। सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों की मंजूरी बानी पीटीआई ने दी है। बानी पीटीआई के फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाराज पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। पार्टी के अंदरूनी मामलात जल्द हल होंगे। पंजाब और सिंध में हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। जहलम, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सहवन समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जहलम में एक पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया,
جبکہ منڈی بہاؤالدین میں جیل کی دیوار گرنے سے سینکڑوں قیدیوں کو منتقل کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر ریلوے ٹریک، قبرستان اور آبادیوں میں پانی بھر چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جہلم میں حالیہ سیلاب کے باعث کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران پولیس کا ایک جوان کانسٹیبل حیدر علی تیز پانی کے ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہو گیا۔ ان کی لاش رسول نگر کے مقام سے نکال لی گئی اور نماز جنازہ پولیس لائن جہلم میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ادھر منڈی بہاؤالدین میں بارش اور سیلابی پانی نے ڈسٹرکٹ جیل کو متاثر کیا۔ بیرکوں میں پانی بھر جانے اور ایک دیوار گرنے کے بعد 674 قیدیوں کو ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد منتقل کر دیا گیا۔ تحصیل ملکوال کی ریلوے کالونی اور دیگر علاقوں میں بھی گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ سرگودا شہر میں آج بھی وقفے سے تیز اور ہلکی بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب ہیں جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ دریا جہلم میں ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر بھیرا، شاہپور اور چھوٹا ساہیوال کے 40 سے زائد دیہاتوں سے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب سے میری طرف سے گزارش ہے، یہ پیچھے ذرا دکھائیں بھائی کو، اتنا پانی کھڑا ہے، اتنی مشکل ہو رہی ہے۔ مہربانی کریں، پانی پر بھی توجہ دیں، اتنا پانی شہر میں کھڑا ہے، بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے۔ سیلاب ساڈے کول آ گیا جی، اسی اپنا مال مویشی جڑا نہ خوش جگہ دبان چھڈیا، لیکن نہ حکومت دی وجہ تو اج کوئی یعنی کہ نہ وہ امداد نہیں آئی۔ مال مویشی تے اسی اپنے جڑے نو سائڈ تے کر لین، خوشک جگہ تے پہنچا دیتے ہیں، لیکن حکومت دی طرف کوئی امداد نہیں پہنچی۔ میانی کے علاقے میں دریا جہلم کے کنارے بسنے والے مکین دریا کے بڑھتے بہاؤ سے پریشان ہیں اور مال مویشیوں سمیت مختلف مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ضلع میاوالی میں دریا سندھ پر واقع جناح بیراج میں درمیانے درجے کا جبکہ چشمہ بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عیسیٰ خیل میں پھنسے ہوئے 3 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ حافظ آباد میں مسلسل 4 دن سے جاری وقفے کی بارش سے متعدد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ ریلوے ٹریک پانی میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ قبرستان بھی متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث سیلابی ریلا LS بچاؤ بند لاڑکانہ سیون سے ٹکرا گیا ہے۔ تحصیل سیون کی 3 یونین کونسلز میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ 30 سے زائد دیہات کا سیون اور بھان سعید آباد سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ جہلم میں شدید بارشوں سے 4 یونین کونسلیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ خورد گاؤں کے مکینوں کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شرازی۔ جی، حالیہ بارشوں کے بعد جہلم کے 4 یونین کونسلز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ میں اس وقت خورد گاؤں میں موجود ہوں جہاں یہاں پر شہریوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پر مال مویشی کے لیے چارے کا بندوبست کیا گیا ہے، مختلف تنظیمیں آ کر ان کو چارہ فراہم کر رہی ہیں اور یہاں کی مقامی آبادی کیا سمجھتی ہے، شہریوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ اس دفعہ پانی جو آیا نا، اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں آیا۔ یہ سائڈ سے پانی آیا اور اتنا پانی آیا کہ یہ جو لگ ہم جو ہے نا جانوروں کو بھی نکال سکے، اپنے ڈیروں سے جو سامان تھا وہ بھی نکال سکے۔ جی، یہاں پر یہاں جہلم کے اس گاؤں کے باسیوں کا کہنا ہے کہ اگر یہاں اس نالے پر بند باندھا جائے تو یہاں کی آبادی کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ جی، PDMA پنجاب نے اتوار سے آئندہ جمعے تک مانسون کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، گرد آلود ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔ وسطی اور بالائی پنجاب میں 20 سے 25 جولائی تک بارشیں متوقع ہیں، جن میں مری گلیات، راولپنڈی، اٹک چکوال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرات، جہلم، گوجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا، میاوالی میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ آج سے اگلے 5 روز تک ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ DG PDMA نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی 21 سے 25 جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے 22 جولائی تک بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارشیں متوقع ہیں۔ 21 سے 25 جولائی تک خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ 20 سے 25 جولائی تک کشمیر اور گلگت بلتستان میں متعدد مقامات پر بارشوں کا امکان ہے۔ کل سے سندھ کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی کل سے پیر تک معتدل بارش کا امکان ہے۔
اتحاد ٹاؤن لاہور کے فیز 3 کا آفیشیل لانچ پلان جاری کر دیا گیا۔ تقریب میں لاہور سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے نامور ڈیلرز شریک ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اتحاد گروپ کے چیئرمین چودھری محمد منیر تھے۔ گروپ کے سی ای او شیخ شجاع اللہ خان نے تقریب کے شرکاء کو فیز 3 کی تفصیلات اور خصوصیات سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ فیز 3 صرف رہائشی اسکیم نہیں بلکہ ایک جدید اور خوشحال طرز زندگی کی مکمل تصویر ہے۔ اتحاد ٹاؤن کی تاریخ کے اس منفرد اور شاندار منصوبے پر ڈیولپمنٹ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے منصوبوں کی طرح اتحاد ٹاؤن فیز 3 بھی وقت سے پہلے ڈیلیور کرے گا۔ سیلز پارٹنرز اور ڈیلرز نے اتحاد ٹاؤن کی ساکھ، بر وقت ڈیلیوری اور قابل اعتماد ترقیاتی ماڈل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات تاحال نامکمل ہیں۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے میں پیش آیا۔ پاکستان کو لشکر طیبہ جیسے کالعدم گروہ سے جوڑنے کی بھارتی کوشش زمینی حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان نے کالعدم تنظیموں کو مؤثر طور پر ختم کیا، قیادت کو گرفتار کیا گیا، مقدمات چلائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہے اور عالمی امن کے لیے پاکستان نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ایبی گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کی گرفتاری پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کامیابی ہے۔ بھارت ایسے معاملات کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھارت اپنی انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے، جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دیں اور مؤثر اقدامات سے عالمی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف غیر جانبدار اور اجتماعی کوششیں کی جائیں اور بلوچ لبریشن آرمی کی زیری تنظیم مجید بریگیڈ کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ نے دی ریزسٹنس فرنٹ TRF کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے کر عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ TRF لشکر طیبہ کی پراکسی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق TRF نے 22 اپریل 2025 کو پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم دی ریزسٹنس فرنٹ نے ذمہ داری قبول کرنے کی تردید کی تھی۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 5 مبینہ خودکش حملہ کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کو خوارج نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے اطلاع ملتے ہی 5 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر خوارج نے مسجد میں پناہ لے لی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر مسجد کا محاصرہ کر لیا، جس پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ گرفتار خوارج افغان شہری ہیں، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود ہیں۔ گرفتار افراد کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آرمی چیف کے دورے کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ میں تجارتی معاہدے کے لیے سرگرم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل واشنگٹن کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے۔ اس سے پہلے پاکستانی وفد کو امریکہ کی جانب سے مفصل فہرست فراہم کی گئی تھی، جس میں پاکستان سے تجارتی معاہدے کی شرائط پوری کرنے پر زور دیا گیا۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے عائد کیے گئے ٹیرف سے ریلیف حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان جولائی کے اوائل میں معاہدہ مکمل کرنے کی توقع رکھتا تھا، تاہم تجارتی مذاکرات کی رفتار توقع سے سست رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے IT اور ٹیلی کام شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان کی IT برآمدات 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں۔ یوں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اس میں 18% اضافہ دیکھا گیا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے اس کامیابی کو وزیر اعظم کی قیادت اور وزارت IT اور ٹیلی کام کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان نے 14 سال بعد پہلی بار سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ایک بیان میں بلال اظہر کیانی نے کہا مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں بہتری معاشی استحکام اور بہتری کا حصہ ہے۔ حکومت کی توجہ معاشی استحکام کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہے۔ افریقی ملک موزمبیق کے ساحل پر ایک بحری جہاز کو عدم ادائیگیوں کے سبب پاکستانی عملے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔
موزمبیک کی پیراپورٹ پر موجود جہاز گیس فالکن میں کھانا اور پانی ختم ہو گیا ہے۔ بحر ہند سے پاکستانی کرو نے آخری مے ڈے کال دی۔ تفصیلات دیکھیے علی عمران سید کی رپورٹ میں۔ بیرا پورٹ موزمبیک کے باہر آؤٹر اینکریج پہ موجود جہاز گیس فالکن میں کھانا اور پانی ختم ہو چکا، ریفریجریٹرز خالی ہو چکے۔ ایسے میں جہاز کے پاکستانی کیپٹن محمد اسلم کی غیر معمولی مے ڈے کال ریکارڈنگ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ Mayday, this is gas falcon. We are out of supplies of fresh water, drinking water, food and diesel. Request immediate disembarkation of all crew from the vessel. جہاز کیپٹن کے مطابق جہاز کا اے سی بھی بند ہو چکا ہے، جبکہ ایمرجنسی جنریٹر سے چند لائٹس بھی جلد بند ہو جائیں گی، جس کے بعد موبائل فون سے رابطہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ جہاز میں انتہائی بنیادی ضرورت کا پانی بھی ختم ہو چکا اور نل کے خالی ہو گئے۔ لیک میں نے آن کیا، پانی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جہاز کیپٹن کے مطابق اس پر سوار بھارتی کریو کو ان کی ڈائریکٹوریٹ آف پورٹ اینڈ شپنگ نے ریسکیو کر لیا ہے، جبکہ پاکستانی ڈی جی پورٹس رابطے کے باوجود اب تک کانٹیکٹ میں نہیں آئی ہیں۔ ہزاروں ڈالر زر مبادلہ ملک میں بھیجنے والا پاکستانی عملہ جہاز پر 6 ماہ سے بغیر تنخواہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے۔ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔